السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عثمان بزدار کے پر نکل آئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے وسیم اکرم پلس عثمان بزدار کا قد بڑھ گیا ہے اور عثمان بزدار برابر کھڑے ہو گئے ہیں اپنے وزیر اعظم، اپنے کپتان عمران خان کے ساتھ۔ عثمان بزدار نے اختیارات لیے وزیر اعظم عمران خان سے، اپنی مرضی کے فیصلے کرنا شروع کیے، وزارت اطلاعات لے لی اور اس کے بعد عمران خان کے لیے اشتہاروں کے ذریعے ایک میسج دلوا رہے ہیں کہ خان اور میں برابر ہیں، میں بھی عثمان خان بزدار ہوں، آپ اگر عمران خان ہو تو میں بھی عثمان خان بزدار ہوں۔ کیا ہوا ہے ان دنوں؟ بڑی دلچسپ چیز چل رہی ہے پنجاب میں۔ 3 سال مکمل ہوئے ہیں حکومت پنجاب کے بھی اور ظاہر تمام حکومتوں کے۔ تو یہاں پر حکومت پنجاب نے دولت لٹانا شروع کر دی ہے مختلف محکموں کی اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کی۔ پرائیویٹ سیکٹر تو ویسے بھی عمران خان جو ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو یقین رکھتے نہیں ہیں۔ پی ٹی ڈی سی کے جو سارے کے سارے موٹلز، ہوٹلز، ریزورٹس بند کروا کے، آپ نے دیکھا ہوگا نتھیا گلی میں اپنے ایک پرانے دوست، ان کا مسلم نام ہے ان کا اپنا ممتاز مسلم یا کچھ اس طرح کا نام ہے، ان کو انہوں نے ہوٹل بنوا کے دی، ہوٹل ان کے کا افتتاح کیا نتھیا گلی میں۔ پی ٹی ڈی سی کو تباہ کر دیا، یعنی وہ جو ہمارا ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کو تباہ کر دیا، پرائیویٹ سیکٹر کو اٹھا رہے ہیں۔ تو پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرنا، عمران خان کی حکومت جو ہے وہ اس میں نواز شریف سے بھی آگے میاں نواز شریف صاحب زیادہ پروموٹ کیا کرتے تھے، لیکن یہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں۔ تو پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر کے کروڑوں روپے لگوا کر 3 سالہ کارکردگی پر اخبارات میں ایڈیشنز چھپوائے جا رہے ہیں، اور وہ ایڈیشنز جو ہیں وہ اتنے دلچسپ ہیں کہ آپ دیکھ کر آپ کا مطلب یا تو بندہ ہنستا ہے یا پھر بندہ اپنے بال نوچتا ہے، اس طرح کی صورتحال ہے۔ اس اخبار کے ایڈیشن میں جو ایک چیز سامنے آئی، جب وہ ایڈیشنز وغیرہ چھپ گئے، سامنے چیزیں سامنے آ گئیں، تو ایک کامن ایک ہوتی ہے چیز، ایک پولیٹیکل رپورٹر کے طور پہ یا ویسے بھی جو تھوڑا بہت سیاست کو یا تھوڑا بہت میڈیا کو، تھوڑا بہت پولیٹیکل پارٹیز کو بندہ جانتا ہے، جرنلزم کو تھوڑا بہت جانتا ہے، تو اس بندے کو پتہ ہوگا، جو اخبار پڑھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار وزیر اعظم کوئی بھی ہو، اس کی تصویر کے برابر سائز کی تصویر اس کے وزیر اعلیٰ کی نہیں ہوتی۔ نواز شریف تھے، شہباز شریف کی تصویر چھوٹی لگتی تھی، پیپلز پارٹی کا دور تھا تب آصف زرداری صاحب کی تصویر سب سے بڑی، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی تصویریں۔ ایون اب بھی سندھ گورنمنٹ اگر کوئی اس طرح کے اشتہار چھپواتی ہے تو اگر بلاول بھٹو زرداری کی تصویر ہوتی ہے تو مراد علی شاہ صاحب اس کے چھوٹی تصویریں ان کی ہوتی ہیں۔ یہاں پر جو ایڈیشن چھپا ہے آج پاکستان کے سب سے بڑے روزنامہ کہلائے جانے والے جنگ میں، 40 صفحات کا ایڈیشن ہے، 40 صفحات، اور اس ایڈیشن میں عثمان بزدار صاحب کی آپ یہ تصویر دیکھ لیں، آپ کے سامنے اسکرین پر آ ہی رہی ہے۔ عثمان بزدار اور عمران خان صاحب برابر ہیں۔ جب میں نے اخبار دیکھا، معمول کے مطابق جب ہم جاگتے ہیں صبح اٹھ کے اخبار دیکھتے ہیں کہ صحافی ہیں، اس کے علاوہ تو یا چائے کی پیالی اور اخبار، اس کے علاوہ تو صبح ہونا ممکن نہیں ہوتا، تو وہ جب میں نے اخبار دیکھا میں حیران رہ گیا کہ یار اس میں کوئی اور ہے نہیں، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی چیز۔ عمران خان اور عثمان بزدار برابر کھڑے ہوئے، قد برابر، آپ یہ تصویر آپ نے دیکھ ہی لی کہ برابر کھڑے ہیں۔ تو پھر میں نے، ظاہر ہے بندہ کام کرتا ہے اس پہ کہ یار پتہ کریں یہ ہوا کیا ہے، عثمان بزدار صاحب برابر کیسے آ گئے۔ کچھ ہی دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عثمان بزدار صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ صحیح فیصلے تو آپ کریں دو، تو کارکردگی میرے کو پوچھ دو، تو میرے کو کارکردگی دے کوئی نہیں، فیصلے آپ کرتے ہیں، کارکردگی مجھ سے پوچھتے ہیں، وزیر آپ لگاتے ہیں، آئی جی آپ لگاتے ہیں، چیف سیکرٹری آپ لگاتے ہیں، اور آپ آ جاتے ہیں ہر 15 دن کے بعد مجھ سے پوچھنے، کابینہ کے اجلاس کرنے کہ ہاں جی کارکردگی بتاؤ۔ تو اس میں عمران خان صاحب نے یہ بہانہ سن کے فائنلی کہہ دیا تھا کہ یہ اپنی مرضی کر لو۔ تو انہوں نے وہ آئی جی اور چیف سیکرٹری اور یہ ساری اب تبدیلی ہے نا، ایس ایچ اوز تک پنجاب کے تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عثمان بزدار صاحب نے اختیار لے لیا وزیر اعظم عمران خان سے، تو اس سے کیا۔ تو جب یہ سارا کچھ میرے ذہن میں تھا کہ اختیار لے لیا، اختیار لینے کے بعد تصویر برابر کی لگی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گھوٹالہ ہے، گڑبڑ ہے۔ پھر میں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس، پھر میں نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، ادھر ادھر جتنے سورس ہوتے ہیں گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے، تو پتہ چلا کہ ایڈیشن جو ہے یہ چھپا، جو مختلف محکموں کو حکومت پنجاب نے ہدایت جاری کر دی کہ جناب ایڈیشن چھپنا ہے، تو لہٰذا وہ جو ادارہ جنگ ہے اس کے ساتھ آپ تعاون کریں، تو تعاون تو ہونا تھا۔ لیکن جب ایڈیشن فائنل ہو کے وزیر اعلیٰ ہاؤس گیا منظوری کے لیے کہ جناب اب دیکھیں آپ راضی ہیں، آپ خوش ہیں، یہ ٹھیک ہے، تو اس پر عثمان بزدار صاحب کی تصویر چھوٹی تھی، عمران خان صاحب کو جو پروٹوکول ہوتا ہے بس یہی طریقہ ہوتا ہے، چھوٹی تصویر تھی، تو عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ نہیں، میری تصویر خان صاحب کے برابر لگائیں۔
برابر بالکل نہیں یوں کر کے. تو پھر کسی سیانے نے کہا کہ برابر برابر خان صاحب کو بری لگے گی, آپ کو تھوڑا سا آپ کی تصویر یوں لگا دیں, تھوڑا آپ کا کندھا عمران خان صاحب سے پیچھے کر لیں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ کر لیں, تصویر برابر ہونی چاہیے, بلکہ تصویر میں بزدار صاحب کا سر دیکھیں گے آپ تھوڑا سا اوپر ہے. تو بزدار صاحب نے عمران خان صاحب کی بالکل برابری کر دی. عمران خان صاحب ظاہر ہے ان کے پاس پنجاب ہے اور انہوں نے دکھانا ہی عام الیکشنوں میں پنجاب ہے, اور اسی وجہ سے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا جس دن عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی کہ جی عثمان بزدار صاحب بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن آپ اپنا کام دکھاتے نہیں ہیں. یہ بڑی تاریخی تقریر تھی کہ آپ شہباز شریف سے زیادہ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کام اپنا دکھا نہیں پاتے. آپ کی کمزوری یہ ہے, آپ کام کرتے ہیں, آپ کو ہی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کتنا کام کر رہے ہیں اور اس کو پروموٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو اس تقریر کے بعد عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں پروموشن کرتا ہوں اپنی. تو یہ صرف ایک اخبار کو 1.5 کروڑ روپے کا ایڈیشن ہے جو مختلف محکمے ہیں, جس میں محکمہ زراعت اصل والا یہ جو ایگریکلچر محکمہ زراعت ہو گیا اور شعبہ صحت ہو گیا, LDA ہو گیا, مطلب جتنے بھی پنجاب کے مختلف محکمہ جات ہیں, اور پھر پرائیویٹ بلڈرز ہو گئے, مختلف پرائیویٹ کمپنیز, پرائیویٹ پارٹیز جو حکومت پنجاب سے جن کو کام پڑتا ہے, ان سب نے اس میں حصہ ڈالا. تو 1.5 کروڑ کا اشتہار صرف ایک اخبار کا ایڈیشن, اس سے پہلے ڈان چھاپ چکا ہوگا, تقریباً اتنے کا ہوگا, اب باقی اخبارات بھی ظاہر ہے. تو یہ کروڑوں روپے کا ٹیکہ جو ہے وہ ویسے ٹیکے صاحب جو ہے وہ تو نہیں رہے عمران خان کے ساتھ, اپنا عثمان بزدار صاحب کے ساتھ, اس کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگا ہے, اور صرف یہ دکھانے کے لیے, بتانے کے لیے کہ ہم نے کیا کام کیا ہے. اور کوئی ایک چیز بھی اس ایڈیشن میں تصویر کے طور پر دکھائی جاتی ہے نا, کہ جیسے شہباز شریف PKLI دکھاتے ہیں, مراد علی شاہ, بلال بھٹو زرداری صاحب چیخ کے کہتے ہیں کہ جناب NICVD جیسا ایک ادارہ دکھا دو, ان کے پاس تصویر ہے, ان کے پاس گراؤنڈ پہ چیز پڑی ہے. شہباز شریف صاحب دکھاتے ہیں میٹرو, شہباز شریف صاحب دکھاتے ہیں اورنج لائن, شہباز شریف صاحب دکھاتے ہیں نواز شریف صاحب میٹرو راولپنڈی. اور اس میں ایک چمنی ہے, آپ دیکھیں گے نا جب غور سے, تو وہ ایک چمنی, وہ جو بھٹا ہوتا ہے اس کا پاور ہاؤس کا, وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ساہیوال کا ہے. تو اپنا دکھانے والا کوئی نہیں ہے لیکن پیسہ لگا دیا, خرچ کر دیا. اور ایک دلچسپ مضمون ہے اس میں, وہ مضمون ہے عثمان بزدار تونسا سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک. تو تونسا سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک عثمان بزدار صاحب نے اکیلے سفر نہیں کیا. عثمان بزدار صاحب پچھلے دنوں سن رہے تھے, پرویز الہی صاحب کا انٹرویو تھا اور انہوں نے وہ تصویر بھی چلائی ہے ظاہر ہے. اس میں انٹرویو میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے پاس ان کے والد صاحب آئے تھے, ان کو لے کر, میری ان سے پہلے ملاقات ایک ہی تھی وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے. تو ان کے والد صاحب آئے تھے اور میرے پاس, اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار میرا بیٹا ہے اور ان کا خیال رکھنا. اس کے بعد جب یہ MPA بن کر آیا تو میں نے دیکھا, تم دیکھا لگا مجھے. تو میں نے کہا آپ وہ سردار صاحب کے بیٹے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو اس کے بعد یہ CM بن گئے اور پھر میرے ساتھ جاتیاں کرنے شروع ہو گئے. تو بہرحال تو وہ تونسا سے آئے تھے, اور تونسا میں جب یہ اس وقت کے ناظم تھے تو ان کی تصویریں پرویز الہی کے ساتھ اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہیں. تو تونسا سے ان کے ساتھ ایک آئے تھے طاہر خورشید صاحب, جو پچھلے دنوں جن کو ہٹا دیا گیا پرنسپل سیکریٹری سے. تو وہ ان کے ایک اور افسر تھے وہاں پر, جنہوں نے باقی قصے سارے سنائے کہ ان کی دوستی کیسے ہوئی, کس طرح عثمان بزدار صاحب نے وہاں پہ بطور, وہ پہاڑ ہیں تونسا میں, کوسلمان, تحصیل کوسلمان, تو وہاں پہ کچھ ہے نہیں کمانے کا, کھانے کا. تو پھر وہ انہوں نے ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ بہت کچھ چیزیں انہوں نے بتائی تھی. وہ چلے وہ میں نہیں بتا رہا, پہلے 1-2 بار میں گزارش کر چکا ہوں کہ کس طرح اسکیمیں آتی تھی, کس طرح منصوبے آتے تھے اور کس طرح پھر شیئرنگ ہوتی تھی ان کی. تو بہرحال تو وہ اپنا بزدار صاحب جو ہیں ان کا سفر تونسا سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک. اب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آنے کے بعد عثمان بزدار صاحب نے شعبہ صحت جو ہے اس کا جو بیڑا غرق کر دیا, اس پر بھی اس میں ایڈیشن میں مضامین ہیں, اس کی تعریف ہے. حالانکہ اب اسپتالوں میں چلے جائیں بیڑا غرق ہوا ہے. اسپتالوں کو تو تنخواہیں بڑے اسپتالوں نے اپنے لوگوں کی پچھلے دنوں ایشو بنا ہوا تھا. تعلیمی اداروں پر تعلیمی انقلاب کا یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے فنڈز کم ہو گئے, یونیورسٹیز, تعلیمی ادارے پرائیویٹائز کرنے کا اپنا عمران خان صاحب کو لگا ہوا ہے کہ کسی طرح ان سے جان چھڑائی جائے. صحت پرائیویٹائز کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے, لیکن 3 سالہ کارکردگی میں سیف سٹی, اب سیف سٹی اس پر ہے کہ سیف سٹیز کا جناب انہوں نے کوئی بڑا منصوبہ ہے ان کا. لاہور کا عالم یہ ہے کہ لاہور میں رابریز جو ہیں, اسٹریٹ کرائم, وہ بڑھ گئے ہوئے ہیں, لیکن اشتہار چھپائے ہیں بڑے بڑے, کروڑوں روپے لگوائے ہیں. اور وہ اشتہار دیکھ کر آپ کو عمران خان صاحب کی وہ تاریخی تقریریں یاد آتی ہوں گی, اور ثاقب نثار صاحب اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے, ان کی تقریروں پر نوٹس لیا کرتے تھے عمران خان صاحب کی کہ یہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے کہ اپنی تصویریں چھپواتے ہیں اشتہاروں پر.
اب تو یہ ہے کہ اشتہاروں پر تصویریں چھپوانا کیا، صحت انصاف کارڈ پر پی ٹی آئی کا جھنڈا، عمران خان صاحب کی تصویر، ہر جگہ پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تصویر ہے، اور یہ دیکھیں برابر کی بڑی بڑی تصویریں اشتہاروں میں لگی ہوئی ہیں۔ اور سب سے اہم چیز نتھیا گلی کا تو میں نے بتا دیا نا کہ نتھیا گلی میں عمران خان صاحب نے اپنے کسی پرانے دوست کو، اور یہ کہہ کر کہ آپ نے مجھے شوکت خانم کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ کی تھی، وہ جو ہلٹن ہوٹل جن کا نتھیا گلی میں جن کا افتتاح کیا انہوں نے، اب تو جو مفادات کا ٹکراؤ جس کو کہتے ہیں، وہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو فنڈز دینے والے جو ہیں وہ پاکستان میں منصوبے لگا رہے ہیں اور عمران خان صاحب ان کا افتتاح کر رہے ہیں۔ تو یہ لاہور میں والٹن کا جو ایئرپورٹ ہے، اس ایئرپورٹ کی زمین پر بن رہا ہے سینٹرل ڈسٹرکٹ بزنس سینٹر، تو وہ بن رہا ہے، اور وہ ظاہر ہے پرائیویٹ پارٹیوں کو دی جائے گی، زمینیں اونے پونے داموں دی جائیں گی، اور وہاں پر ہائی رائز بلڈنگ ہے، وہ جو اس میں دکھایا جا رہا ہے ہائی رائز بلڈنگ ہے۔ اب سارا کچھ جو ہے اس میں فوکسڈ ہے زیادہ بزدار صاحب، کیونکہ پنجاب ہے اور اشتہاروں کا نعرہ بھی پنجاب حکومت کی کارکردگی ہے، اور اشتہار کا نعرہ بھی ہے بنے گا نیا پنجاب، بنے گا نیا پاکستان۔ اب آپ سوچیں کہ عثمان بزدار نیا پاکستان بنا سکتے ہیں، آپ کے اوپر ہے۔ پنجاب اگر نیا بنے گا تو واقعتاً نیا پاکستان بن جائے گا، کیونکہ پنجاب پاکستان کا 60% ہے، اور اگر پنجاب میں عثمان بزدار ناکام ہو جاتے ہیں، جو کہ ابھی تک ہو چکے ہوئے ہیں، ابھی تک کامیاب تو نہیں ہوئے نا، اگر وزیر اعظم صاحب کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھئی آپ کام بہت کرتے ہیں لیکن نظر نہیں آتا، کیا نظر آتا ہے جی؟ لاہور شہر میں آپ پھر کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لاہور آج سے 2 سال پہلے کیا تھا، 3 سال پہلے کیا تھا، آج لاہور کیا ہے۔ لاہور کی سڑکیں، سڑکوں سے پہ اڑتی دھول، سڑکوں پر کھڑا ہوا پانی، سڑکوں پر ابلتے گٹر، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، کہیں کوئی کام چھوٹا موٹا نالی بچھانے کے لیے، کوئی گٹر لائن بچھانے کے لیے کرتے ہیں تو وہ مہینوں تک مٹی کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں۔ کشمیر روڈ پر کوئی چلا جائے، گورنر ہاؤس کے ساتھ وہاں پڑا ہوا ہے، وہ سی ایم لطیف کی کوٹھی ہے، پرانے کوئی صنعت کار ہے، ان کی کوٹھی کے ساتھ الحمرا کے بالکل ساتھ وہ بڑا سا مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، جیسے لگتا ہے جیسے ریگستان اگایا ہے گورنر ہاؤس کے ساتھ، اس طرح بہت بڑے بڑے ٹیلے۔ تو نیا پنجاب بنے گا تو واقعی نیا پاکستان بنے گا، ورنہ پھر نیا پنجاب اگر نہیں ہوگا تو نیا پاکستان بھی کیسے بنے گا؟ یہ والا پاکستان، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی جس طرح ہو رہی ہے۔ اور آخری چیز کہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ عثمان بزدار صاحب نے وزارت اطلاعات اپنے پاس رکھنے کے لیے عمران خان صاحب سے فرمائش کی تھی کہ میرے کول رہن دے۔ وہ اس کے پیچھے میں نے ریزن بتائی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ فردوس عاشقہ بان اپنی پروموشن کرتی ہیں، فیاض حسن چوہان وزیر بنتے ہیں تو وہ اداروں کو کہتے ہیں جناب میری، یعنی میڈیا کے اداروں کو میری کوریج کرو۔ تو میں اشتہار جو ہے اداروں کو، میڈیا کے اداروں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہوں بذریعہ وزارت اطلاعات، تو وزارت اطلاعات میرے پاس رہنے دیں۔ تو وزارت اطلاعات عمران خان نے کہا ٹھیک ہے آپ رکھ لیں۔ فیاض الحسن چوہان کو انہوں نے رکھا ترجمان، اور فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں، ان کی ترجمانی اتنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی چیف سیکرٹری کو اسی لیے ہٹایا گیا ہے کیونکہ وہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ تو پھر میں نے کہا کہ اگر مہنگائی چیف سیکرٹری نے کنٹرول کرنی تھی تو گویا پیٹرول کی قیمت بھی چیف سیکرٹری طے کرتے ہیں، بجلی کی قیمت بھی چیف سیکرٹری طے کرتے ہیں، گیس کی قیمت بھی چیف سیکرٹری طے کرتے ہیں، تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بہرحال تو عثمان بزدار صاحب نے وزارت اطلاعات اپنے پاس رکھی، اور وزارت اطلاعات اپنے پاس رکھنے کا جو پہلا کام ہے، کارنامہ، وہ یہی ہے کہ انہوں نے اخباروں میں اشتہار دیے ہیں، اور اشتہاروں میں اپنے آپ کو عمران خان کے برابر کر دیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ عمران خان کا قد بڑا ہے یا عثمان بزدار کا قد بڑا ہے، عمران خان کا قد چھوٹا ہوا ہے یا عثمان بزدار کا قد بڑا ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔